أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق اللہ العظیم. سورہ النجم آیت نمبر 57 تا 62 آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم کی تلاوت بڑے حسین انداز سے، بڑی حسین آواز سے قریش مکہ کے سامنے، جن میں مسلمان بھی موجود تھے، کفار بھی موجود تھے، بیت اللہ کے اندر تلاوت کر رہے ہیں. اور یہ سارے لوگ ہماتن گوش ہو کر اللہ کے قرآن کو سن رہے تھے. قریش مکہ چونکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، وہی اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے آزفت الآزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. ایک اور مقام فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوا، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ وتضحکون، ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو. جب ہمیں اللہ اٹھائے گا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا میں اللہ کے سب کے شکر باقی بنے ہوئے. وانتم سامدون، اور تم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اسی میں عیش و آرام کرتے رہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہو. فاسجدوا للہ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. کتنا بلیغ کلام ہے، پرہیبت کلام ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آواز یہ الفاظ نکلے فاسجدوا للہ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، واعبدوا، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ بھی سجدہ ریز ہو گئے، آپ کے ساتھ اہل ایمان بھی سجدہ ریز ہو گئے. اور قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن رہے تھے، اس آیت کو سن کر فاسجدوا للہ واعبدوا، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے. یہ قرآن کا جو ہے بلیغانہ انداز، قرآن کی تاثیر ہے، اور وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، جسے آپ بڑے حسین انداز سے اور بڑی حسین آواز سے جو ہے تلاوت فرما رہے تھے. فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی عبادت بجا لاؤ، اللہ کی بندگی کرو. یہ ایک منظر تھا. آئیے ہم بھی جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. قریش مکہ نے قرآن سنا، وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. چاہے بعد میں وہ اپنے اس سجدہ سے پھر گئے، لیکن ایک دفعہ وہ سجدہ ریز ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اللہ ہمیں بھی اپنے دربار میں سجود کرنے، قیام کرنے، رکوع کرنے، اپنے سامنے جھکنے اور اپنے ہر آرڈر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بندگی، پرستش، غلامی، اطاعت، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.